الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، سورہ حج کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے صاف طور سے ہمارے لیے وضاحت فرما دی کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، جن جانور کو تم لوگ عید الاضحیٰ کے موقع سے 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو اور 13 ذی الحجہ کو، یہ 4 دن جو انسان کے لیے اور جو مسلمانوں کے لیے قربانی کے مسنون دن قرار دیے گئے ہیں، ان ایام میں جو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، ان سارے کے سارے جانوروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور سے فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے یہاں ان جانوروں کا خون اور ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا ہے. تم قربانی کا جانور خریدنے میں لوگوں سے کتنے بھی مقابلہ آرائی کر لو، کتنی بھی جتن کر لو، کتنا بھی سرخیوں میں آنے کی کوشش کر لو کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا، ہمارا جانور دوسرے کے جانور سے اونچا ہے، اس سے زیادہ تیز ہے، اس سے زیادہ تندرست ہے، اور موجودہ پرفتن دور میں صورتحال تو یہاں تک آ گئی کہ بسا اوقات جانوروں کو اللہ اور محمد کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. جانور جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کے بال یا کھال کو جلا کر کے اس پر اللہ اور محمد لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو منہ بولی قیمت میں بازار میں نیلام کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی اس کو خریدتے ہیں سرخیوں میں آنے کے لیے، اخبارات کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ایسے جانوروں کو خریدتے ہیں اور خرید کر کے اپنی قربانی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان جانوروں کا گوشت اور ان جانوروں کا خون نہیں پہنچتا،
تم کتنا بھی مہنگا جانور خرید لو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ تمہارے دل کا اخلاص اور تمہاری تقویٰ اور پرہیزگاری پہنچتی ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے۔ اگر تم نے قربانی کی ہے تمہارے قربانی کے اندر اخلاص اور خلوص و للہیت کتنا پایا جاتا ہے، یہ چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ آخر کون سے اسباب ہیں کہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی تقویٰ اور پرہیزگاری کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کے تقرب کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک خواب کی بنیاد پر اپنے سگے بیٹے کو، جو بیٹا بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے والا تھا، اس کو قربان کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا، چھری اس کے گردن پر رکھ دی۔ بیٹا بھی اتنا فرما بردار کہ کہہ دیا کہ اللہ اے میرے ابا جان، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ حکم دیا آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھ کو مخالفت کرنے والا نہیں پائیں گے، رب کائنات کی حکم کی پیروی کرنے والا پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے، لیکن اللہ رب العالمین کو صرف آزمائش مقصود تھی، جنت سے ایک دمبا بھیج دیا گیا اور اس کے بعد اس کو قربان کیا گیا۔ جن مسلمانوں کی تاریخ کی حقیقت، جن مسلمانوں کے تاریخ کی وابستگی اور جن تاریخ کا تعلق اتنی عظیم اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی اتنی بلند حقیقت سے، وہ مسلمان آج جانوروں کی قربانی پیش کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے سے بڑھنے چڑھنے اور شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ قربانی کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف، آپ کا طریقہ، آپ نے جو صفات ذکر کیے، آپ نے جو احکام و مسائل ذکر کیے، وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے قربانیاں پیش کی وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے نہایت اخلاص کے ساتھ تقویٰ اور پرہیزگاری کا پورا خیال کرتے ہوئے اگر ہم نے قربانی پیش کی، تب جا کر کے یہ قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتی ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے جانوروں سے مطلب نہیں ہے، جانوروں کے گوشت اور خون سے مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کو اگر کچھ لینا دینا ہے تو ہمارے دل کا تقویٰ ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس قربانی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرنے کی کتنی کوشش کی، یہ چیز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اگر قربانی کا جانور خریدا نہیں ہے تو اس کو خریدنے سے پہلے، یا قربانی کا جانور اگر خرید لیا ہے تو اس کو قربان کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اللہ رب العالمین کا تقرب اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کرے، اپنے دل کو پاک کریں، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں کہ ہم یہ قربانی پیش کریں تو اللہ رب العالمین کے تقویٰ کو، اللہ رب العالمین کا خوف اور خشیت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، اس خوف اور خشیت کو سامنے رکھ کر کے ہم قربانی پیش کریں۔ ورنہ اسی طرح سے اگر ریاکاری کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے، ویڈیوگرافی کے لیے، شہرت بٹورنے کے لیے اگر قربانیاں کی جاتی رہی تو نتیجہ آپ دیکھ لیں، جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر بڑے جانوروں کی قربانی پر پابندیاں عائد ہوئی، اونٹ کی قربانی پر پابندی آئی، گائے کی قربانی پر ہندوستان کے تقریباً تمام خطے میں پابندی ہے۔ کوئی بعید بات نہیں کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے قربانی پر مطلق طور سے پابندی عائد کرنے کے لیے آوازیں اٹھائی جانے لگے، اور یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو تمام کے تمام چیزوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو سامنے رکھ کر کے اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے قربانی کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی اگر اللہ رب العالمین کے تقویٰ کو سامنے رکھ کر کے کی گئی، جہاں دیوالی کے اندر اللہ رب العالمین کی رضامندی کو اختیار کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کے قربت کو اختیار کرنے کے لیے کی گئی، تو ایسی صورت میں ہمارے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ اظہار و قربانی کا جذبہ اور قربانی کی اصل جو روح ہے وہ ہمارے دل کے اندر بیدار ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ان قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ ہمارے دل کا اخلاص پہنچتا ہے۔
ہماری تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ مقصد اگر آج مسلمانوں کے اندر بیدار ہو گیا تو ہماری ساری کی ساری مشکلات جو جزوی مشکلات ہے، جتنا واویلا آج مسلمان کرتا ہے اتنی مشکلات مسلمانوں پر ہے بھی نہیں۔ یہ جو تھوڑی بہت مشکلات ہے، ان مشکلات کے حل کی سبیل بھی اللہ رب العالمین پیدا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ان قربانی کے جانوروں کے جو عیوب اور جو صفات قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں، میں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے جو اصناف ذکر کیے ہیں، جو قسمیں ذکر کیے، ان میں سب سے پہلی قسم اونٹ، نر اور مادہ، یا اسی طرح سے گائے اور نر اور مادہ اگر اس کی اجازت قانون دیتا ہے، قانون اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے، لیکن ہم اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس کی ہمارے ملک کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے بکرا اور بھیڑ، نر اور مادہ، یہ 4 اصناف اور یہ 4 قسمیں ہیں جن قسموں میں محفوظ رہ کر کے انسان کو قربانی پیش کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ہم ان قسموں کو چھوڑ کر کے عام طور سے بھینس کی قربانی کے بارے میں واویلا ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اختلافات ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ بھینس کی قربانی کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ بھینس یہ گائے کی جنس سے، گائے کی نسل سے، صرف اس کا رنگ مختلف ہوتا ہے، اس وجہ سے بھینس کی قربانی جائز ہے۔ علماء کا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بھینس یہ گائے کی جنس سے نہیں ہے، یہ الگ ایک نسل ہے، اس وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن راجح قول اس صورت میں یہی ہے کہ اس طرح کے جانور جو شبہات کے دائرے میں آتے ہیں ان سے بچنا چاہیے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے چھوٹے جانور کی قربانی کرنے کی، کیونکہ چھوٹا جانور مہنگا ہوتا ہے، اس کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے، اور بڑے جانور کی قربانی میں جو شریعت اسلامیہ نے اور حدیث کے اندر جن بڑے جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے، اگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو وقتی طور پر انسان کے لیے یہ مشروط اجازت رکھی جا سکتی ہے کہ انسان کے پاس اگر واقعی میں چھوٹے جانوروں کی قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ بھینس کی قربانی میں حصہ لے لے۔ یہ میری اپنی ایک ذاتی توجیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن راجح بات یہی ہے کہ جو جانور شبہات کے دائرے میں آتے ہیں ان کی قربانی سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جانوروں کے جو عیوب ذکر کیے گئے، جو صفات ذکر کی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع سے 2 مینڈے خرید کر کے لائے جو چتکبرے تھے، جو سینگ والے تھے، انتہائی خوبصورت تھے اور جو بالکل تندرست تھے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ آج کے دور میں آپ نظر دیکھ لیں، اپنے پورے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو آپ کو شاذ و نادر ہی ایسے گھرانے ملیں گے جن گھرانوں کے اندر بکروں کی قربانی کی استطاعت نہیں ہے، ورنہ تمام گھرانوں کے اندر بکروں کی قربانی کی استطاعت موجود ہے۔ اس وجہ سے ہم کو اختلافات میں بڑے جانوروں کی قربانی کے سلسلے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان سے بچ کر کے انسان بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹے جانوروں کی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ بکرے یا مینڈے کی قربانی پیش کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ملتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے موقع سے 2 چتکبرے مینڈے لائے جو سینگ والے تھے، جو خوبصورت تھے اور انتہائی تندرست تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کے ان کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اسی طرح سے جانوروں کے جو عیوب ذکر کیے ہیں اس کے بارے میں حدیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الارباح، کہ 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی سے شریعت اسلامیہ نے ہم کو روکا اور منع کیا ہے۔ پہلا جانور الاوراء بین عورها، ایسا بھینگا جانور جس کا بھینگا پن بالکل واضح ہو، جو آسانی سے دکھ جاتا ہو کہ بھینگا جانور ہے، ایسے جانور کی قربانی سے بھی شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ والمریضۃ بین مرضها، اور مریض اور بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو۔ والعوجاء بین ذلها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ والکثیر التي لا تنقی، اور ایسا کمزور اور لاغر جانور
جس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، اس کی ہڈیاں نظر آتی ہوں، اس کے اندر گوشت نہ ہو، ایسے کمزور جانور کی قربانی سے بھی شریعت اسلامیہ نے ہم کو روکا اور منع کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض جگہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا ہے اور بعض جگہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قربانی پیش کرنے میں زکوٰۃ کے نصاب کا خیال کیا جائے، جو آدمی صاحب زکوٰۃ ہے اسی پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ غلط فہمی بھی آج بہت جگہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں کہ قربانی کے لیے مال کا نصاب تک پہنچنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان اگر استطاعت رکھتا ہے تو اسے قربانی ضرور پیش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ اسے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قربانی کیسے کی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی اپنے گھر والے کی جانب سے اور اپنے جانب سے ایک جانور ذبح کرتا تھا اور وہ جانور اس پہ پورے گھر والے کی جانب سے کافی ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے اگر انسان ایک سسٹم کے اندر زندگی گزارتا ہے، ایک چولہے میں اس کا کھانا پکتا ہے، اس کے اندر اس گھر کے اندر کمانے والے کتنے بھی افراد ہوں، ان سارے کے سارے افراد کی طرف سے صرف ایک قربانی کافی ہوگی۔ اگر گوشت کی زیادہ ضرورت ہے تو 2 قربانی کی جائے، 3 قربانی کی جائے، لیکن اگر انسان ایک قربانی پیش کرتا ہے تو قربانی اس کے پورے گھر والوں کی جانب سے کفایت کر دی جائے گی، کفایت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گائے میں جس کی اس دور میں اجازت تھی، آج کے دور میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے اس میں نہ پڑا جائے۔ گائے میں یہ لوگ 7 حصہ لگاتے تھے، 7 لوگ کی جانب سے ایک گائے کفایت کر جاتی تھی، اور اونٹ کی قربانی میں یہ لوگ 10 حصہ لگاتے تھے، یعنی 10 گھرانوں کی جانب سے ایک اونٹ کی قربانی کفایت ہو جاتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی بھی تلقین فرمائی اور یہ نصیحت فرمائی، اور اسی طرح سے قربانی کے بارے میں یہ احکام و مسائل ذکر کیے کہ انسان جب قربانی پیش کرے تو انسان اپنے نماز کا لحاظ کرے۔ بعض جگہ پر یہ غلط فہمی اور یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ بعد میں یہ توجیہ بھی ذکر کی جاتی ہے کہ نماز سے پہلے قربانی کر دی جائے، بعد میں پتہ نہیں کسائی ملے یا نہ ملے یا بھیڑ بڑھ جائے گی، اس وجہ سے شہر کے کسی خطے میں نماز تو ہو چکی ہوگی، اس وجہ سے قربانی کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانور منگا کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ذبح کیا۔ اس وجہ سے شریعت اسلامیہ میں یہ چیز ملتی ہے کہ انسان اپنے نماز کا لحاظ کرے، جب اپنے نماز اور اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اس کے لیے جواز ہے کہ وہ قربانی پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے قربانی پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز سے قربانی پیش کی جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ 2 قبرے مینڈھے جو آپ نے لائے تھے ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ اس وجہ سے جو انسان خاندان کا ذمہ دار ہے، جس انسان کی جانب سے جانور خرید کر کے لایا گیا ہے، کم از کم اس کو جانور کی گردن پر چھری چلانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر یہ طریقہ ذکر کرنے کے بعد کہ انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر کے اس پر اپنا پیر رکھا جائے، اس کے سینے پر یا اس کے گردن کے کچھ نیچے یا اس کے گردن پر اپنا پیر رکھا جائے، اور اسی طرح سے ذبح کرنے سے پہلے بعض روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چھری کو تیز کر لی جائے اور چھری جانور کے سامنے نہ تیز کی جائے، اور اسی طرح سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تلقین ہم کو فرمائی
کہ ان چیزوں کا مکمل خیال رکھا جائے کہ جانور کو قبلہ رخ کیا جائے، اس کو بائیں پہلو پر لٹایا جائے، اس کے پہلو پر اپنا پیر رکھا جائے تاکہ خون آسانی کے ساتھ نکل جائے، اور تیزی کے ساتھ اس کے گردن کے کٹ جانے کا پورا انتظام کیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، جانور کی روح آسانی کے ساتھ قبض کر لی جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تاکید فرمائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنتیں، ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ذبح کرتے تھے تو ذبح کرتے وقت آپ کون سی دعا پڑھتے تھے، اس کا تذکرہ بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اس سلسلے میں 4 قسم کی دعا شریعت اسلامیہ کے اندر ملتی ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، ایک حدیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے جانور کو ذبح کیا تو بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کیا۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا، اور ایک تیسری روایت کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ان ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یعنی اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر کے اس جانور کو ذبح کرتا ہوں، اور یہ جانور جو اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور اس کو اللہ رب العالمین کے نام کے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ رب العالمین اس جانور کو میرے اور میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما۔ یہ 3 دعائیں، اس کے بعد ایک اور دعا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی۔ یہ دعا بھی شریعت احادیث کے کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ یہ 4 قسم کی دعا جو قربانی کرنے کی ہم کو بتائے گی، یہی 4 قسم کی دعا صرف ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو دعائیں ذکر کی جاتی ہیں ان کا حدیث کی کتابوں سے، شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے میت کی جانب سے قربانی کا ایک مسئلہ آتا ہے۔ بعض جگہوں پر انسان اپنے گھر کے اندر 2 بکرا لاتا ہے، ایک جانور اپنے گھر والوں کی جانب سے ذبح کرتا ہے، اور ایک جانور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ یہ چیز کہاں سے آئی؟ ایک ضعیف روایت سے اس کا استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے بعد بھی میرے اور میرے گھر والوں کی جانب سے جانور کی قربانی کرتے رہنا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، اس وجہ سے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میت کی طرف سے الگ سے کوئی قربانی پیش کی جائے اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ہاں آپ قربانی کرتے ہیں، اس میں زندوں اور مردوں تمام لوگوں کو اگر شامل کر لیا جائے تو یہ چیز تو درست ہے، لیکن میت کی جانب سے الگ سے کوئی جانور لا کر کے ذبح کیا جائے اس کا احادیث کی کتابوں کے اندر اور شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ گوشت کی ذخیرہ اندوزی کا ہے کہ قربانی کا جانور کا جو گوشت ہے اس کو آپ فریج کے اندر اسٹور کر سکتے ہیں، اس کی بھی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ لوگ قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر کے یا گوشت کو دھوپ میں سکھا کر کے رکھ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد 2 سے ایام تک اس کو کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا۔ کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے، ستو کھا کر کے گزارا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کچھ دنوں تک ان لوگوں کو گوشت ملتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گوشت کے ذخیرہ کر لینے کی اجازت دی۔ آج کے دور میں بھی اگر انسان اس کی ذخیرہ کرتا ہے، گوشت کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اس کی اسلام میں رخصت دی گئی ہے، لیکن اس سے افضل اور اس سے بہت بہتر عمل یہ ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے کہ انسان گوشت کھائے، لیکن گوشت کھانے کے بعد اس میں سے گوشت کے کچھ حصے میں سے فقراء اور مساکین کو بھی دے، فقراء اور مساکین کا خیال کرے، ان کے گھر کے اندر بھی عید کی خوشیاں آئے، وہ لوگ بھی بھوک مری کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ لوگ بھی عید کے موقع سے خوشی کے ایام سے عمدہ قسم کا کھانے کا انتظام ان کے لیے کیا جا سکے، اور وہ لوگ ان لوگوں کو بھی اپنے خوشی میں شریک کیا جا سکے۔ اس وجہ سے فقراء اور مساکین کا اس تعلق سے خیال رکھنا اور اس موقع سے خیال رکھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ قصائی کو اجرت دینے کا ہے کہ قصائی کو اجرت میں کیا دیا جائے۔ بعض روایات میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جانور کی کھال کو
یا جانور کے گوشت کو یا جانور کے کسی حصے کو قصائی کے اجرت کے طور پر دیا جائے، اس کی شریعت اسلامیہ نے اجازت نہیں ہے کہ قصائی کو اجرت کے طور پر جانور کی کھال یا گوشت دیا جائے، بلکہ قصائی کو اجرت جانور کے کھال اور گوشت کے علاوہ دی جائے گی۔ ان چیزوں کا مکمل خیال رکھنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے عیدگاہ تک جاتے تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً راوی حدیث ہے، بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں لا يخرج يوم العید حتى يطعم ولا يخرج يوم الاضحى حتى ينحر۔ اللہ کے او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں کچھ کھا پی کر کے جاتے تھے، چند دانے کھجور کے تاک گنتی میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے تاکہ روزے کے شبہ کو ظاہر کیا جا سکے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع سے اللہ کے رسول کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ قربانی کرتے تھے اور قربانی کے گوشت کو کھاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا خیال رکھنا، ان سنتوں کا خیال کرنا اور ان سنتوں کے احیاء کا خیال کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان ساری کی ساری سنتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان مبارک ایام میں، یہ ایام جو ذکر و اذکار کے ایام میں، یہ ایام جو تکبیرات کے ایام میں، ان ایام میں اللہ رب العالمین ہم کو زیادہ سے زیادہ تکبیرات بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، اپنے احکام و مسائل کا پابند بنا کر زندہ رکھ۔ ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله على الاحسان والشكر له على توفيقه وامتنانه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله والداعي الى رضوانه۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزة الاسلام يا رب العالمين۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔